2008 میں کوسوو نے یک طرفہ طور پر آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ کئی ممالک نے کوسوو کو آزاد ملک تسلیم کر لیا تھا۔ ایک ملک جس نے ایسا نہیں کیا تھا وہ اسپین تھا۔ میچ جاری تھا اور بغیر کسی گول کے پہلا ہاف ختم ہونے کو تھا جب ایک ڈرون اڑتا ہوا میدان کے درمیان کی لکیر کی طرف بڑھنے لگا۔ سربیا کی دفاعی کھلاڑی اسٹیفن میٹرووچ نے بھاگ کر جھنڈا پکڑ لیا۔ دونوں ممالک کا میڈیا دوسرے ملک پر تن و تیز الزام لگانے لگے۔ قوم پرستی کا بخار عروج پر پہنچ گیا تھا۔ البانیہ کے وزیر اعظم نے چند روز بعد سربیا کا دورہ کرنے آنا تھا، یہ بھی منسوخ کر دیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ۔ اکتوبر 2014 میں سربیا کی فٹ بال کی ٹیم کا مقابلہ مہمان البانیہ کی ٹیم سے تھا۔ البانیہ کی ٹیم کا 47 سال بعد یہ پہلا دورہ تھا۔ اس دوران میں یوگوسلاویہ کی خانہ جنگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کوسوو میں البانی نسل کے لوگوں سے سربیا کا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ 1999 میں عملی طور پر یہ الگ ہو گیا تھا۔ اس میں نیٹو نے سربیا میں 3 ماہ کی فضائی بمباری کی تھی۔ 2008 میں کوسوو نے یک طرفہ طور پر آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس میں کئی ممالک کی حمایت تھی۔ کئی ممالک نے کوسوو کو آزاد ملک تسلیم کر لیا تھا۔ ایک ایسا ملک تھا جس نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا، وہ اسپین تھا۔ اسپین کو خوف تھا کہ کوسوو کی آزادی اسپین میں کاتالان کی تحریک کو ہوا نہ دے۔ اس کو 6 سال گزر چکے تھے۔ سربیا کے کوسوو کے تعلقات کشیدہ تھے اور اسی وجہ سے البانیہ کے ساتھ بھی تھے۔ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے مہمان ملک کے شائقین کو میچ دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ میچ جاری تھا اور بغیر کسی گول کے پہلا ہاف ختم ہونے کو تھا جب ایک ڈرون ہوا میں اڑتا ہوا میدان کے درمیان کی لکیر کی طرف بڑھنے لگا۔ بعد میں پتہ ہوا کہ اسے اڑانے والا 33 سالہ اسماعیل موریناج تھے جو قریب کے چرچ سے اسے اڑا رہے تھے۔ اسماعیل البانوی قوم پرست تھے۔ ڈرون نے نیچے اترنا شروع کیا، میدان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ جب یہ درمیان کے دائرے کے قریب پہنچا، میدان میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے البانیہ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا، لیکن مسئلہ اس سے زیادہ تھا۔ اس جھنڈے میں البانیہ کے 2 منہوں کا سیاہ شاہین بنا تھا۔ یہ 20ویں صدی کے البانیہ آزادی کے ہیروز کی علامت تھا، اور اس میں گریٹر البانیہ کا جھنڈا تھا جس میں سربیا، مونٹینیگرو، گریس اور میسیڈونیا کا کچھ حصہ بھی شامل تھا۔ اس میں ایک لفظ آٹو کٹونس بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ اس علاقے کے اصل لوگ سلیو نہیں بلکہ البانوی لوگ ہیں جو اس خطے میں پہلے آئے تھے۔ سربیا کے دفاعی کھلاڑی اسٹیفن میٹرووچ نے بھاگ کر جھنڈا پکڑ لیا اور اسے طے لگانے کے بعد میچ ریفری کو پکڑا دیا، لیکن البانیہ کے 2 کھلاڑی آئے اور انہوں نے جھنڈا چھین لیا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اس میں کود پڑے اور دست و گریباں ہونے لگے۔ سربیا کا ایک تماشی میدان میں اتر آیا اور البانیہ کے کپتان کے سر پر پلاسٹک کی کرسی دے ماری۔ جب مزید لوگ آنے لگے تو سربیا کی ٹیم حواس میں آئی اور البانیہ کی ٹیم کو بچا کر واپس لے جانے لگی۔ میدان میں چیزیں پھینکی جانے لگی۔ پولیس تماشائیوں پر قابو پانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے سیاسی نتائج ڈرامائی تھے۔ سربیا کے پولیس نے البانیہ کے کھلاڑیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ دونوں ممالک کا میڈیا ایک دوسرے پر تند و تیز الزام لگانے لگے۔ قوم پرستی کا بخار عروج پر پہنچ گیا تھا۔ سربیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک کی بےعزتی کی گئی ہے، اور اگر ایسا کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہوتا۔ البانیہ کے وزیر اعظم نے چند روز بعد سربیا کا دورہ کرنا تھا، یہ بھی منسوخ کر دیا، اور یوں ایک جھنڈے نے بین الاقوامی تنازع چھیڑ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔